السلام علیکم۔ امید ہے تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع پریم چند کے افسانوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ پریم چند کے افسانوں کی خصوصیات۔ آئیے پریم چند کے افسانوں کی کیا خصوصیات ہیں ان کے متعلق چند باتیں جاننے کی کوشش کریں۔ پریم چند سے پہلے اردو میں افسانہ نگاری کی کوئی قابل ذکر روایت موجود نہیں تھی۔ مختصر قصے تھے اور وہ بھی محض گنتی کے چند تھے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ پریم چند نے ہی اردو افسانے کی بنیاد ڈالی۔ یہ سوال آتا ہے کہ افسانے کے بانی کا نام کیا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ پریم چند۔ کیا ہے؟ پریم چند۔ اور اسی بنیاد پر شاندار محل تعمیر کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے، یعنی پریم چند کے ہی سر ہے اس کا، اس فن کے تعمیر کا۔ آئیے دیکھیں کہ وہ کیا خصوصیات ہیں جنہوں نے پریم چند کے افسانوں کو حیات جاویدہ بخشی۔ وہ درج ذیل چیز ہے۔ پہلی چیز جو ہے دیہات کی تصویر کشی۔ پریم چند کی سب سے اہم خصوصیت ہے، اس کے افسانہ کی سب سے اہم خصوصیت کیا ہے؟ دیہات کی تصویر کشی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ ان سے پہلے ہمارے ادب میں گاؤں کا ذکر ناپید تھا، یعنی کھوجنے سے بھی نہیں ملتا تھا، اور صرف شہری زندگی ہی پیش کی جاتی تھی۔ اگر کہیں بھولے سے گاؤں کا نام بھی آ جاتا تھا تو ایسے جیسے شاعری کی جا رہی ہو۔ گاؤں کے لہلہاتے ہوئے کھیتوں، لہراتی ہوئی ندیوں، صحت بخش آب و ہوا اور معصوم بے ریا زندگی اس طرح دکھائی جاتی تھی جیسے وہاں ہر طرف خیریت ہے، ہر چیز اچھی ہے، کوئی مسئلہ وہاں سر نہیں اٹھاتا، کوئی دکھ وہاں ہو کر نہیں گزرتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان مصنفوں نے گاؤں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، بزرگوں سے ان کے دل کو خوش کرنے والے قصے سنے تھے۔ پریم چند کا معاملہ ان کے برعکس ہے، ان کے بالکل الٹا ہے۔ وہ گاؤں میں پلے بڑھے تھے، ہندوستانی گاؤں ان کے روم روم میں بس گیا تھا۔ پریم چند نے ہندوستانی گاؤں کو پروہت، مہاجن، زمیندار کے ظالمانہ شکنجے میں جکڑا ہوا پایا۔ کس کو؟ جو دیہاتی علاقہ تھا وہ پورے طور پہ پروہت، مہاجن، زمیندار کے ظالمانہ شکنجے میں کیا ہوا تھا؟ جکڑا ہوا تھا۔ پروہت جو تھا، پروہت کو دھرم کے نام پر کسان کا خون چوستے دیکھا۔ پریم چند کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پروہت کو دھرم کے نام پر کسان کا خون چوستے دیکھا۔ مہاجن کو دیکھا کہ ضرورت مند کسان کو اس طرح ادھار اور بیاج کے جال میں کس لیتا ہے کہ وہ جنبش نہ کر سکے، یعنی بالکل اس کو اپنے جو بول دے وہی کرتا تھا، کیونکہ وہ اس سے بیاج لیے رہتا تھا، ادھار لیے رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے سامنے نہیں بول پاتا تھا۔ زمیندار بٹائی کے بہانے کسان کی محنت کی کمائی اپنے گودام میں بھر لیتا تھا۔ پریم چند کے افسانہ میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے حقیقت نگاری۔ کیا ہے؟ حقیقت نگاری۔ حقیقت نگاری پریم چند کے افسانوں کی دوسری اہم خصوصیت ہے۔ انہوں نے زندگی کو جیسا پایا کم و کاشت ویسا ہی بیان کر دیا۔ مثلاً وہ ہندوستانی دیہات کو جنت کا نمونہ بنا کر پیش کر سکتے تھے، جیسا کہ اور ادیب کرتے رہے تھے۔ ہمارے دیہات مصیبتوں کی آگ میں دوزخ کی طرح دہک رہے تھے، پریم چند نے انہیں ویسا ہی دکھایا جیسے وہ اصلیت میں تھے۔ ایک مضمون میں پریم چند لکھتے ہیں کہ
افسانہ حقائق کی فطری مصوری کو ہی اپنا مقصد سمجھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مقصد سمجھتا ہے. اس میں تخیلی باتیں کم اور تجربات زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ خط میں یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ میرے قصے اکثر کسی نہ کسی مشاہدے یا تجربے پر مبنی ہوتے ہیں. اور تیسرا جو اہم خصوصیت ہے ان کے افسانہ کا وہ ہے آدرشواد. کیا ہے؟ آدرشواد. آدرشواد پریم چند کے افسانوں کے فکر کا تیسرا بنیادی عنصر ہے. ان کا ایمان ہے کہ انسان فطرتاً نیک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فطرتاً نیک ہوتا ہے. ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ برا شخص بالکل ہی برا نہیں ہوتا، اس میں کہیں فرشتہ ضرور چھپا ہوتا ہے. اس پوشیدہ یا خوابیدہ فرشتے کو ابھارنا اور اس کا سامنے لانا ایک کامیاب افسانہ نگار کا شیوا ہے. کیا ہے؟ شیوا ہے. پریم چند انسان میں چھپی ہوئی نیکی کو بیدار کرنا اپنی ذمہ داری خیال کرتے ہیں. ٹالسٹائی اور مہاتما گاندھی کے افکار نے پریم چند کو بہت متاثر کیا. مہاتما گاندھی کی اہنسا انہوں نے اپنے افسانوں میں اپنایا اور برے لوگوں کے دلوں میں تبدیلی لا کر انہیں نیک بنانے کی کوشش کی. وہ اصلاح پسند ہیں اور سدھار کے ذریعے وہ دنیا کے دکھوں کو مٹانا چاہتے ہیں. دراصل بنیادی طور پر انسان دوست ہیں. یہی سبب ہے کہ حقیقت پسند ہونے کے باوجود وہ آدرش وادی ہیں. زیور کا ڈبہ میں ماسٹر صاحب اور ان کی بیوی کا نیکی اور ایمانداری کی طرف راغب ہو جانا پریم چند کے آدرشواد کی بہترین مثال ہے. کیا؟ زیور کا ڈبہ. یاد رکھیں کہ سوال ہوتا ہے کہ زیور کا ڈبہ کس کا افسانہ ہے، تو آپ بتائیں گے کہ وہ پریم چند کا ہے. کس کا ہے؟ پریم چند. اور چوتھی اور جو اہم چیز ہے وہ ہے سماجی انصاف. کیا ہے؟ سماجی انصاف. سماجی انصاف پریم چند سماجی انصاف کے پریم چند بہت قائل تھے. کیا تھے؟ بہت قائل تھے. یہ مطلب وہ ایسا ہونا چاہتا تھا. یہ حقیقت ہے کہ سماج کے طبقے کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا اور اسے اچھوت سمجھا جاتا ہے. انہیں بہت تکلیف پہنچائی جاتی تھی. خون سفید اور صرف ایک آواز. خون سفید اور ایک آواز دو ایسی کہانیاں ہیں جن میں یہ مسئلہ بڑی فنکارانہ مہارت کے ساتھ پیش کیا گیا. چھوت چھات صرف ان کے ساتھ ہی نہیں برتی جاتی تھی جنہیں چھوٹی ذات کا سمجھا جاتا رہا، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع تھا. کیا تھا؟ بہت وسیع تھا. قحط زدہ ایک کسان کا بچہ کسان کا بچہ گھر سے بھاگ کر ایک عیسائی مشنری کے یہاں پناہ لیتا ہے. جوان ہو کر جب وہ اپنے گاؤں لوٹتا ہے تو اس کو اچھوت سمجھا جاتا ہے. اس پر وہ کہتا ہے اپنوں میں غیر بن کر رہو، ذلت اٹھاؤ، مٹی کا گھڑا بھی میرے چھونے سے ناپاک ہو جائے نا. یہ میری ہمت سے باہر گئے، جن کے خون سفید ہو گئے ہوں ان کے ساتھ رہنا فضول ہے. اس طرح وہ عورتوں اور بیواؤں کو بھی ان کا حقدار چاہتی تھے. یعنی وہ کسان کا جو بچہ عیسائی مشنری میں گیا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ اپنے ہی سماج میں رہ کر ہم اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں جس میں ہمارے مٹی کے گھڑے کو چھونے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. تو ایسے سماج میں ہم نہیں رہ سکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. اور پانچواں جو ہے پریم چند کے افسانے کی خصوصیات وہ ہے فرقہ وارانہ ہم آہنگی. فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بہت اہمیت دیتے تھے. مذہب کے سلسلے میں ان کا رویہ بہت صحت مند تھا. کیا تھا؟ بہت صحت مند تھا. دین دھرم کو وہ انسان کا نجی معاملہ خیال کرتے تھے. ان کے نزدیک زبان اور تہذیب
ایک الگ چیز کے اور مذہب ایک الگ شے کے، یعنی ایک الگ چیز کے۔ مہاتما گاندھی سے وہ بہت متاثر تھے، اور مہاتما گاندھی کی طرح وہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو ملک و قوم کی ترقی کے لیے ایک لازمی شرط خیال کرتے تھے۔ اور پانچویں چیز انسان دوستی۔ انسان دوستی کی دراصل وہ جذبہ ہے جو انسان کے افکار و خیالات کی اساس ہے، یعنی بنیاد ہے۔ انہوں نے جہاں انسانیت کو مجروح ہوتے دیکھا، جہاں انسانوں کو مبتلائے علم پایا، ان کے دکھ درد میں شریک ہو گئے اور اسے دور کرنے کے لیے قلم سے مدد لی۔ پولیس اور سرکاری افسروں کو بے گناہوں پر ظلم کرتے دیکھا تو اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اندھیرا، بھوک اور تنگ دستی کو دیکھا تو اس پر غمزدہ ہوئے۔ یہ باتیں آپ کو کفن، یہ ان کا افسانہ ہے، اس میں یہ باتیں درج ہیں۔ انسانوں کے ساتھ چھوت چھات کا برتاؤ دیکھا تو اس پر وار کیا، خون سفید، یہ افسانہ لکھ کر۔ کسی کو قرض اور سود کی چکی میں پستے دیکھا تو انہیں ناگوار ہوا، اس کو سوا سیر گیہوں میں پیش کیا ہے، یہ افسانے کا نام ہے۔ کسی کو بے سہارا پایا تو انہیں رنج ہوا، اور پوس کی رات لکھا۔ پوس کی رات ان کے افسانہ کا نام ہے۔ مختصر یہ کہ انسان دوستی کا جذبہ موج تہنشی کی طرح ان کے تمام افسانوں میں کار فرما نظر آتا ہے۔ اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پریم چند ادب میں مقصدیت کے قائل ہیں اور اس کے ذریعے زندگی کو سنوارنا اور بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اپنے دور کے مسائل پر غور کرتے ہیں اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو ہیں پریم چند کے افسانوں کے مواد اور موضوعات سے متعلق۔ اس کے ساتھ ہی ان کے فن کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، یہ بات اگلی ویڈیو میں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ تھی پریم چند کے افسانوں کی خصوصیات کے متعلق کہ ان کے افسانے میں کیا کیا خصوصیات ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پریم چند کے افسانے کے فن کے متعلق بات کریں گے۔ تو یہ چند باتیں پریم چند کے افسانے کے متعلق تھی جو امتحان کو لے کر بہت ہی معاون اور کارآمد ثابت ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔